الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تیسرے سبق کے بارے میں آج میں بتاؤں گا آپ کو نورانی قاعدے میں کہ تیسرے سبق کی تفصیل کیا ہے۔ تو پہلے اس کو عربی میں نے بتایا تھا، اب اردو میں بتاؤں گا۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے الف لام میم۔ تو الف لام میم کو کیسے پڑھنا ہے؟ اب الف لام میم اس کو ہم پڑھیں گے۔ الف کو کتنے حرفوں سے لکھا جاتا ہے؟ میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ الف کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، حمزہ، لام، فا۔ تو اس طرح لکھا جاتا ہے الف کو۔ اور لام کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، لام، الف، میم، لام۔ اور میم کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، میم، یا، میم۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے الف لام میم۔ اس طرح الف میں مد نہیں ہے کیونکہ اس میں حروف المد میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، اور لام میں الف کے ساتھ مد ہے۔ لام کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، لام، الف، میم، اس میں الف کے ساتھ مد ہے۔ اور اسی طرح میم میں یا کے ساتھ مد ہے۔ تو 6 حرکتیں مد ہوگی کیونکہ مد کی نشانی بھی ہے۔ اس سبق میں، تیسرے سبق میں، جس حرف کے اوپر مد کی نشانی ہوگی وہاں پر ہم مد 6 حرکتیں کریں گے۔ تو لام کے اوپر بھی مد کی نشانی ہے اور میم کے اوپر بھی مد کی نشانی ہے، تو یہاں ہم 6 حرکتیں مد کریں گے لام کے ساتھ، اور پھر میم کے ساتھ غنہ ہوگا۔ غنہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ 2 حرکتیں لکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر عام طور سے گننے میں فرق ہوتا ہے، تو لوگ بچے کم کر دیتے ہیں یا پڑھنے والا جو بھی ہو، تو اس میں ہم 4 حرکتیں کریں گے غنہ، اور پھر میم کے ساتھ مد کریں گے 6 حرکتیں۔ اس کے بعد الف لام میم صاد ہے۔ تو الف لام میم یہ پہلے کی طرح ہے، الف لام میم، اور صاد زیادہ ہے، یعنی الف کو وہی 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، حمزہ، لام، فا، اس میں کوئی مد نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح پڑھے الف تو یہ غلط ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے الف۔ لام میں الف کے ساتھ مد ہے، لام کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، لام، الف، میم، تو اس میں الف کے ساتھ مد ہے۔ پھر اس بیچ میں غنہ ہے، 4 حرکتیں، جیسے لام، یہ غنہ ہے مد کے بعد۔ تو پھر میم کے ساتھ مد ہے 6 حرکتیں، یا کے ساتھ مد ہوگی۔ میم کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، میم، یا، میم، یا کے ساتھ مد ہوگی 6 حرکتیں۔ اور پھر صاد ہے، تو صاد کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، صاد، الف، دال۔ تو یہاں پر صاد میں الف کے ساتھ مد ہے، ٹھیک ہے، 6 حرکتیں یہاں پر مد ہوگی، اور دال کے ساتھ قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب حروف قلقلہ جو 5 ہیں ساکن ہوں، ان پہ جزم ہو، تو وہاں قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے الف لام میم صاد، اس طرح۔ اس کے بعد پھر ہے الف لام را۔ تو الف میں مد نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد لام ہے۔ تو لام کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ لام میں مد ہے، 6 حرکتیں لام میں مد ہے کیونکہ اس کے اوپر مد کی نشانی ہے۔ اور را ہے، را کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، پہلے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا، را کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، را، الف۔ اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ الف کے بعد کوئی زیادہ حرف نہیں ہے، یعنی ہم پڑھیں گے اس کو الف لام را، تو اس طرح نہیں بولیں گے را، الف کے بعد حمزہ نہیں لے آئیں گے،
یا الف کے بعد ہا بھی نہیں لے کر آئیں گے، راہ راہ اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بعض اس طرح پڑھتے ہیں بعض لوگ، وہ الف کے بعد حمزہ لے کر آتے ہیں تو یہ غلط ہے، اور الف کے بعد اگر ہا لے کر آئیں تو وہ بھی غلط ہے۔ جو دو دو حرفوں سے حرف لکھے جاتے ہیں، میں نے پہلے سبق میں بھی بتایا تھا، تو یہاں اس تیسرے سبق میں وہ 5 ہیں، را ہے اور ہا ہے، یا ہے، تا ہے، ہا ہے، تو یہ 5 حرف ہیں جن میں سے ہر ایک حرف کو دو دو حرفوں سے لکھا جاتا ہے تیسرے سبق میں۔ تو ان میں ہم جو مد کریں گے وہ مد طبیعی دو دو حرکتیں کریں گے، تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، الف لام را، پھر اس کے بعد الف لام میم را، تو الف لام میم پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا، الف لام میم صاد، الف لام میم، تو یہاں پر الف لام میم را میں را زیادہ ہے، تو را بھی ابھی ہم نے پڑھ لیا الف لام را میں، تو اب یہاں پر ہم پڑھیں گے الف لام میم را، اس طرح پڑھیں گے، را کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، را الف، تو را کے بعد جو الف ہے اس کو ظاہر کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہے کاف ہا یا عین صاد، تو یہاں پر کاف کے ساتھ جو مد ہے وہ 6 حرکتیں مد ہے کاف کے ساتھ۔ کاف کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، کاف الف فا، تو الف کے ساتھ مد ہے، اور 6 حرکتیں اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر مد کی نشانی بھی ہے، اور یہ مد لازم ہے۔ اس سبق میں جن حرفوں کے اوپر مد کی نشانی ہے یہ مد لازم ہے، ان میں 6 حرکتیں ہم مد کریں گے۔ اور ہا کے ساتھ مد طبیعی ہے، ہا کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، ہا الف، اور یا کے ساتھ بھی مد طبیعی ہے، یا کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، یا الف، تو مد طبیعی کو ہم ظاہر کریں گے، اور مد طبیعی جو ہے اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، اس میں 2 حرکتیں مد ہوگی، ہا کے ساتھ بھی یا کے ساتھ بھی، یعنی ہم الف کو ظاہر کریں گے ہا کے ساتھ بھی یا کے ساتھ بھی۔ اور اس کے بعد پھر عین ہے، عین کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، عین یا نون، تو عین میں خیال یہ کرنا ہے کہ عین میں جو یا ہے یہ یا مدہ نہیں ہے، یہ یا مد نہیں ہے، یہ یا لین ہے عین میں، کیونکہ یا مدہ میں شرط یہ ہے، حروف المد جو ہیں الف واو یا، اس میں یا جو مدہ ہے اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیشہ زیر آتی ہے، اور یہاں پر عین میں یا سے پہلے زبر ہے، تو اس لیے یہ جو یا ہے عین میں یہ یا لین ہے، تو یہاں پر جو مد ہے یہ 4 حرکتیں بھی کر سکتے ہیں، 6 حرکتیں بھی کر سکتے ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی عین الوجہان والطول فضل، کہ عین میں 2 صورتیں ہیں کہ اس میں ہم 4 حرکتیں بھی کر سکتے ہیں اور 6 حرکتیں بھی کر سکتے ہیں، 6 حرکتیں افضل ہے، تو یہاں پر مد ہوگی 6 حرکتیں عین میں یا کے ساتھ، اور کیونکہ حروف لین جو ہیں ان میں بھی مد آتی ہے، تو یہاں پر ہم مد کریں گے یا کے ساتھ 6 حرکتیں عین میں، اور عین کے آخر میں جو نون ہے نون کے ساتھ غنہ ہوگا اور نون کو چھپائیں گے، اس طرح وہ میں پڑھ کے ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور صاد میں 6 حرکتیں مد ہوگی، صاد کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، صاد الف دال، تو یہاں پر الف کے ساتھ مد ہوگی 6 حرکتیں، اور دال کے ساتھ قلقلہ ہوگا۔ اب میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ہم کیسے پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد طٰ، تو طا کے ساتھ بھی مد طبیعی ہے، مد اصلی ہے، اور ہا کے ساتھ بھی مد طبیعی ہے، مد اصلی ہے، یعنی ان میں سے ہر ایک حرف کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، طا کو بھی اور ہا کو بھی، طا کو بھی 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے اور ہا کو بھی 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا
کہ اس کو ہم پڑھیں گے طٰ اس طرح. اس کے بعد پھر ہے طا سین میم. تو یہاں پر بھی طا کے ساتھ مد طبیعی ہوگی، مد اصلی ہوگی، اور طا کے بعد جو الف ہے اس کو ظاہر کریں گے. اور پھر یہاں ادغام ہے، سین میم نہیں بولیں گے بلکہ سین کے آخر میں نون آتا ہے، تو یہاں ہم ادغام کریں گے، نون کو میم میں داخل کریں گے تو وہ میم ہو جائے گا، سیم میم بولیں گے، سیم میم. تو اور غنہ بھی ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے یہاں پر؟ طاسیم میم، اس طرح ہم پڑھیں گے. اور یہ بیچ میں غنہ ہوگا 4 حرکتیں، اور سین کے ساتھ 6 حرکتیں مد ہوگی. تو یہاں اس طرح پڑھیں گے طاسیم میم، جیسے میں نے پڑھ کے بتایا ہے، سیم میم. سین میم نہیں بولنا یہاں پر، اور مد بھی کرنی ہے، طاسیم میم. اس کے بعد پھر طاسین. پھر اس کے بعد طا میں یہاں پر جو ہے وہ مد طبیعی ہوگی، اور سین میں 6 حرکتیں مد ہوگی یا کے ساتھ. سین کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، سین یا نون. اور پھر یاسین ہے، یا میں مد طبیعی ہوگی، یا کے بعد جو الف ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے. اس کو ہم پڑھیں گے یاسین اس طرح. اور پھر اس کے بعد صاد، 6 حرکتیں مد ہوگی. صاد کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں پیچھے 2 دفعہ. صاد الف دال، تو الف کے ساتھ مد ہوگی 6 حرکتیں، اور یہاں پر دال کے ساتھ قلقلہ بھی ہوگا. اس کے بعد ہے حامیم. اس کو ہم پڑھیں گے حامیم اس طرح. ہا کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، ہا الف. تو یہاں پر ہم نے مد طبیعی کرنی ہے، مد اصلی. اور میم میں 6 حرکتیں میم کے ساتھ مد ہوگی. اس کے بعد پھر دوبارہ حامیم ہے. اس کو حامیم عین سین قاف ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور الگ کر کے بھی، حامیم الگ اور عین سین قاف الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حامیم ایک آیت ہے، عین سین قاف وہ الگ آیت ہے، دوسری آیت ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے حامیم اس طرح اس کو پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم عین سین قاف کو پڑھیں گے. تو عین کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ اس میں جو عین میں یا ہے، عین کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، عین یا نون. یہ یا لین ہے، یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، کیونکہ یا مدہ سے پہلے ہمیشہ زیر کی نشانی ہوتی ہے، زیر کی علامت آتی ہے. اور یہاں عین میں یا جو ہے وہ یا سے پہلے زبر ہے، عین نہیں بولتے بلکہ ہم بولتے ہیں عین. اور یہاں جو مد ہوگی، جیسے میں نے بتایا کہ 4 حرکتیں بھی کر سکتے ہیں، 6 حرکتیں بھی مد کر سکتے ہیں. امام شاطبی رحمہ اللہ نے یہی فرمایا اس کے بارے میں. اور نون کے ساتھ غنہ ہوگا 4 حرکتیں جو عین کے آخر میں نون ہے، اور نون کو چھپائیں گے، غنہ بھی کریں گے، نون کو چھپائیں گے یعنی اخفا کریں گے. اس کے بعد پھر سین میں جو مد ہے وہ یہاں پر ہم سین میں مد کریں گے، 6 حرکتیں یا کے ساتھ مد ہوگی، اور پھر نون کے ساتھ غنہ ہوگا 4 حرکتیں، کیونکہ سین کے آخر میں نون آتا ہے. اور اس کے بعد قاف کے ساتھ مد ہوگی 6 حرکتیں. قاف کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، قاف الف فا. تو الف کے ساتھ مد ہوگی قاف میں 6 حرکتیں. اور پھر اس کے بعد اس کو کیسے پڑھیں گے میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. عین سین قاف اس طرح پڑھیں گے. عین کے آخر میں جو نون ہے اس کے ساتھ غنہ ہوگا، اخفا. اور سین کے آخر میں جو نون ہے اس کے ساتھ بھی غنہ ہوگا، اور یہ غنہ مفخم ہوگا کیونکہ اس کے بعد قاف ہے. اور اس کے بعد پھر قاف الگ سے ہے، تو یہاں قاف کے ساتھ 6 حرکتیں ہم مد کریں گے.
اس کو ہم پڑھیں گے قاف، اس طرح 6 حرکتیں یہاں پر ہم مد کریں گے، اور پھر اس کے بعد نون ہے آخر میں، تو یہاں ہم پڑھیں گے نون، اس میں بھی 6 حرکتیں مد ہوگی کیونکہ اس کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، نون واو نون۔ تو یہ پورا اس کا خلاصہ اب سمجھ لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تیسرے سبق کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے الف میں مد نہیں ہے۔ کیوں اس میں مد نہیں ہے الف میں؟ کیونکہ الف کو 3 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، حمزہ، لام، فا۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں الف تو اس میں مد نہیں ہوگی، اس میں حروف المد میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری اس میں قسم ہے، اس میں 5 حروف ہیں، حیم طہورا، حا یا طا ہا را، یہ 5 حروف ہیں اس میں، ان میں مد طبیعی ہوگی، مد اصلی ہوگی، یعنی ہر ایک کے ساتھ 2 حرکتیں مد ہوگی۔ یہ 5 حرف جو ہیں ان میں سے ہر ایک حرف کو 2 حرفوں سے لکھا جاتا ہے، تو ہم یہاں ان کے ساتھ مد طبیعی کریں گے، مد اصلی کریں گے۔ اس کے بعد پھر تیسری قسم ہے، اس میں 7 حرف ہیں، سنقص لکم، سین، نون، قاف، صاد، لام، کاف، میم، یہ 7 حرف ہیں، ان میں مد لازم ہوگی، 6 حرکتیں ہر ایک کے ساتھ مد لازم ہوگی۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے، اس میں صرف 1 حرف ہے، عین، اور عین اس سبق میں 2 دفعہ آیا ہے۔ عین میں نے جیسے آپ کو بتایا، اس کو اس لیے الگ کیا ہے، ان 7 حرفوں کے ساتھ نہیں ملایا، جو 7 حرف میں نے بتائے سنقص لکم، کیونکہ عین میں جو مد ہے یا کے ساتھ، وہ عین میں جو یا ہے وہ یا لین ہے، وہ یا مدہ نہیں ہے، تو یہاں پر ہم یا کے ساتھ جو مد کریں گے عین میں، وہ لین، یا لین ہے، اس کے ساتھ مد ہے، اور وہ یا مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، اور اس میں مد جو ہے وہ مد لازم ہے اور حرفی ہے۔ حرفی اس لیے ہے کیونکہ یہ حرفوں میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی۔ اور مد لازم کلمی بھی ہوتی ہے، یعنی جو کلموں میں، یعنی مطلب لفظوں میں آتی ہے، وہ پھر اس کا ہم بعد میں انشاءاللہ جب قرآن کریم میں میں اس کے احکام بتاؤں گا لفظوں میں، تو وہاں اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا۔ اور یہاں اس میں مد لازم حرفی مثقل ہے اور مد لازم حرفی مخفف ہے۔ مد لازم حرفی مثقل جو ہے وہ الف لام میم میں ہے، الف لام میم، اس میں الف لام میم ہے، اس سبق میں تیسرے سبق میں الف لام میم صاد ہے، الف لام میم را ہے، تو الف لام میم 3 دفعہ ہے۔ تو الف لام جب ہم بولیں گے الف لام، یہ جو ہم غنہ کر رہے ہیں یہ ادغام ہے، کیونکہ لام کے آخر میں میم آتا ہے، تو پھر لام کے آخر میں جو میم ہے وہ ساکن ہے، اس پہ جزم ہے، اور پھر میم کے شروع میں میم ہے، وہ متحرک ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، تو اب 2 میم جمع ہو گئے، ایک میم ساکن، دوسرا میم متحرک، تو دونوں کو ہم ادغام کر دیں گے اور ایک کر دیں گے، اس طرح جب ادغام ہوگا تو وہ اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ ادغام ہوگا وہاں مد لازم حرفی مثقل ہوگی، اور وہ یہ 3 ہے جیسے میں نے بتایا، الف لام میم صاد اور الف لام میم را، تو الف لام میم میں یہ ہے، اور پھر دوسرا قاسیم میم، اصل میں وہ سین تھا، تو یہاں پر یہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے قاسیم میم، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، یہاں یہ بھی مد لازم حرفی مثقل ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف پہ مد کی نشانی ہے وہ سب مد لازم حرفی مخفف ہے، جہاں پہ ادغام نہیں ہے وہ سارے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں میم، یہ مد لازم حرفی مخفف ہے، مثال کے طور پر کاف،
یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. صاد یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. سین یہ مد لازم حرفی مخفف ہے. تو مد لازم حرفی مثقل کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس میں ادغام ہوتا ہے. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں ادغام. تو کیونکہ لام میم میں، لام کے آخر میں جو میم ہے اس کو ہم نے میم کے شروع میں جو پہلا میم ہے اس میں ہم نے ادغام کر دیا، تو اس لیے وہ مد لازم حرفی مثقل ہے. اور طا سین میم میں بھی یہی ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے سین کے آخر میں نون آتا ہے تو اس کو ہم نے ادغام کر دیا، سیم میم کر دیا، تو وہ بھی ادغام ہے، اس لیے اس کو بھی ہم مد لازم حرفی مثقل جو ہے وہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے پڑھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.